لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا ومرجانا وعلى آله وأصحابه وللصدق والصفاء والوفاء وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء ملته وصلحاء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد وأهل التقوى وأهل المغفرة وفي مقام الآخر إنما يخشى الله من عباده العلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء ملته والصلحاء أمته أجمعين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونے والوں جاگتے رہنا دین کے چوروں کی رکھوالی ہے. عرش حق ہے کہ مسند رفعت رسول اللہ کی ہم سب نے دیکھنی ہے. محشر میں عزت رسول اللہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے. جب جلوہ فرما ہوگی طلعت
رسول اللہ کی اشارے سے چاند چیر دیا ڈوبے ہوئے سورج کو پھیر دیا گئے ہوئے دل کو اثر کیا یہ تابوت تمہارے لیے عرش پہ تالا چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام کان جدھر بھی لگائیں یا رسول اللہ ہر طرف تیری داستان ہے سے چاند چیر دیا ڈوبے ہوئے سورج کو پھیر دیا گئے ہوئے دل کو اثر کیا یہ تابوت تمہارے لیے تجھ سا سحقار کون ان سا شفیع ہے کہاں پھر وہ تجھی کو بھول جائے دل یہ تیرا گمان ہے لب باں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیگ یا رسول اللہ تیرے پاک در کی ہے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوالہ وعظم شانہ وجل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد امام الانبیاء آقا نامدار مدنی تاجدار علیم کل خبیر کل مختار کل رازدار رب العلا آمنہ دلال مدینہ دے تاجدار بانی اسلام جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ مقدسہ اندر نہایت ہی ادب و احترام دے نال ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد نہایت واجب الاحترام دوستو بزرگو سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خالق کائنات لم یزل رب قدوس دی بارگاہ اندر عاجزانہ مودبانہ فریاد ہے حق تعالی جل شانہ بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے اور کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرمائے رب ذوالجلال زندگی اسلام والی اور جد موت دے وے کامل ایمان والی عطا فرمائے مولا تعالی جل شانہ شیطان لعین مردود شر کو غیمی بنا عطا فرمائے تو حضرات بخوبی واقف ہو یہ مہینہ سفر المظفر شریف دا مہینہ ہے اور چند دن دا مہمان اپنے آخری ایام دی طرف رواں دواں ہے اور اس مہینے نو نسبت ایسی اولیاء کرام رضوان اللہ مجمعین دنال کیونکہ کثیر تعداد اندر اولیاء دے اور اس مبارک اس مہینے اندر ہوندے نے تو مہینہ بڑی عظمتہ والا اور بڑی شانہ والا ہے سی اور جڑا اگے مہینہ تشریف لے آ رہے ہے آئے گا وہ مہینہ تمام مہینہ دا سردار سمجھو اس مہینے نو نسبت ہے امام الانبیاء سلطان انبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ
سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد شریف دے نال مہینہ بڑا عظمتاں والا اور بڑی شانہ والا ہے، اور جڑی شخصیت جڑی ہستی اس مہینے دے اندر آئی ہے وہ بھی کائنات دے اندر ایک انوکھی نرالی شان رکھتی ہے۔ تمام نبیاں دا امام آیا ہے اس مہینے دے اندر۔ یہ مہینہ سفر مظفر شریف دا مہینہ بڑی عظمت بڑی شان والا مہینہ ہے۔ اس مہینے دے اندر کثیر تعداد اندر اولیاء کرام دے عرس مبارک ہوتے ہیں۔ تاجدار لاہور حضور سیدی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ تعالی، تاجدار ملتان شیخ بہاول حق ظفری ملتانی رحمۃ اللہ علیہ تعالی، تاجدار تونسا شریف خواجہ خواجگان پیر پٹھان حضرت خواجہ سلیمان تونسی رحمۃ اللہ علیہ تعالی، یہ اگر سیال شریف دی دھرتی دی نگاہ مارے تاجدار سیال خواجہ خواجگان خواجہ شمس الدین سیالوی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کوئی عام شخصیت نہیں، آپ تاجدار گولڈا پیر میری شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالی دے مرشد گرامی نے۔ اور اگر ہندوستان دی دھرتی دے نگاہ ماریں کثیر تعداد اندر اوتھے بھی بزرگان دین دے عرس مبارک ہوندے نے۔ سر فہرست حضرت شیخ سر احمد ہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ تعالی، اور اہل سنت دی جان اہل سنت دی پہچان، غیرت دا منبع، باطل واسطے ننگی تلوار، حضور سیدی و سندی عظیم البرکت مجدد دین ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضوی قادری رحمہ اللہ تعالی عنہ، آپ کا عرس مبارک بھی اس مہینے اندر ہے۔ سنیت امام اہل سنت دی پہچان حضور سیدی و سندی امام علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ تعالی، جنہ دے جسم خاکی تو ہجے بھی انگریز کمدا ہے۔ آپ فاروقی سن اور فاروقی خون آپ دے اندر ٹھاٹھے مارتا ہے۔ اگے چل کے جا علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمت انشاءاللہ ذکر خیر کروں گا، کیونکہ ساری قوم اپنے اسلاف دا ذکر بھول کے انگریز کتے بے ایمان سور کھان والے نوں یاد رکھے ہے، تے جدوں دا یاد انگریز پورا نوں کیتا ہے ادو حالات تواڈے سامنے کیڑی مصیبت کیڑی پریشانی کیڑی بیماری اس قوم دے حق چ نہیں آئی۔ اس واسطے وقت مختصر ہے، جس موضوع دے جناب دے سامنے ہم کلام ہونا ہے وہ ہے شان علماء حقہ اور شان مجدد احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالی۔ خالق کائنات رب ذوالجلال نے اپنے پاک کلام دے اندر علماء دی شان نو بڑے واضح الفاظ دے نال بیان فرمایا ہے۔ رب نے دسے عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، اللہ دا قرآن ہے اور مصطفیٰ دا فرمان بھی ہے، بزرگان دین دے اقوال بھی ہیں نے، حتیٰ کہ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ تعالی آپ فرماندے نے عالم دا 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا جہل دی سال بھر عبادت نالوں افضل اور اعلیٰ ہے، افضل اور اعلیٰ ہے۔ اور اللہ کا قرآن پہلے پھر فرمان مصطفیٰ سنا کے پھر آگے چلنے ہیں۔ خالق کائنات رب ذوالجلال نے اپنے پاک کلام کے اندر علماء صلحاء فقہاء دی شان بڑے واضح الفاظ نال بیان فرمایا۔ خالق کائنات جل وعلا نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ تعالیٰ کو او دے بندے صرف علماء ہی ڈردے نے، علماء حقہ علماء سو نہیں، وہ انگریز کو ڈرتا ہے، علماء حقہ اللہ رسول کو ڈرتا ہے۔ تو فرمایا آگے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لا تعلمون فَاسْأَلُوا، پس تم علماء سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔
رب ذوالجلال نے فرمایا اگر تمہیں کسی چیز دی خبر نہیں، کسی مسئلے دا پتہ نہیں، اپنے کولوں طویلہ نہیں لانیاں، اپنے کولوں اٹکل بچوں ایویں نہیں لانا، پچرا نہیں لانیاں، علماء کولوں پوچھ لینا ہے، علماء کولوں پوچھ لینا ہے تاکہ علماء تمہیں دسن۔ تے علماء تے جہل اللہ دا قرآن فرماندا ہے برابر نہیں نے۔ رب دے قرآن نے فرمایا صرف علماء ہی ڈردے نے اللہ کو۔ علماء دی شان امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین دا جمع غفیر، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب ذوالجلال رحمت نازل فرماندا ہے، رب رحمت نازل فرماندا ہے، اللہ دے فرشتے آسمان تے زمین اندر رہن والے رب دے فرشتے اور چونٹیاں اپنے گھونسلے دے اندر، مچھلیاں دریا تے سمندراں اندر، علماء اس عالم دین واسطے دعائے استغفار کردے نے، بھلائی دی دعا کردے نے۔ او عالم جڑا علماء جڑا عوام الناس کو علم دین سکھاندا ہے، بھلائی دا علم سکھاندا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رب ذوالجلال جے دے نال بھلائی دا ارادہ کرنا چاہندا ہے اونوں دین اسلام دی سمجھ عطا فرما دیندا ہے۔ رب جے دے نال دین اسلام دا رب ذوالجلال دے نال بھلائی دا ارادہ کرنا چاہندا ہے، بھلائی دا ارادہ کرنا چاہندا ہے، جنوں بخشنا چاہندا ہے انہوں دین اسلام دی سمجھ عطا فرما دیندا ہے۔ دنیا دی سمجھ نہیں، دنیا دے بڑے بڑے سائنسدان ہون گے کہ سانو دنیا دے باری بڑی سمجھ ہے، رانے اسی فلاں چیز دے انجینئر ہیں، فلاں چیز دے انجینئر ہیں، وہ ہونا کمال نہیں، وہ انگریز نے سائنسدان نے دنیا دے دار دے نالو دسے ہے۔ لیکن رب ذوالجلال فرماندا ہے میں جدو اپنے بندے دے نال بھلائی دا ارادہ کرنا انہوں دین اسلام دی سمجھ عطا فرما دینا، فقہ دا عالم بنا دینا۔ اگے حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمہ دا قول، آپ نے حدیث نقل فرمائی، پہلے امام غزالی دا قول اے ان حدیث مکاشف القلوب دے اندر حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا، آپ فرماندے نے میرے آقا علیہ السلام صحابہ کرام دا جمع غفیر، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین تشریف فرما، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا شخص علماء حقہ دی غیبت کرتا ہے، علماء حقہ دی غیبت کرتا ہے، فرمایا قیامت الدن جدو میدان محشر اندر آئے گا تمام امتاں تمام انبیاء تشریف فرما، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام تو لے کر میرے محبوب مکرم نور مجسم آمنہ دلال مدینے دے تاجدار ساقی کوثر شب اسرا دے دولہ سلطان انبیاء سرور عالم فخر عالم علیم کل خبیر کل مختار کل رازدار رب العلا آمنہ دلال مدینے دے تاجدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماؤں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کر امام الانبیاء تک تمام انبیاء تشریف فرما ہوں گے، تمام انبیاء دی امتاں تشریف فرما ہوں گیا، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد کی فرمایا اور سوڑے مسلمانہ علماء حقہ دی شان بیان کرتے ہویا مدینے دے تاجدار نے مسجد نبوی دے منبر تے بیٹھ کی فرمایا ہے زبان میرے مصطفیٰ دی ہے، منبر بھی میرے مصطفیٰ دا ہے، اور مسجد بھی تمام مسجد تو اعلیٰ مسجد نبوی شریف ہے جتھے ایک نماز پڑھتا 50,000 نماز کا ثواب ہے۔ توجہ رکھ مسلمانہ۔ تو میرے آقا علیہ السلام کا فرمان حجت الاسلام نے امام غزالی علیہ رحمہ نے نقل فرمایا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرمانے نے جس بندے نے علماء حقہ دی غیبت کی تھی قیامت دن میدان محشر اندر جدو آئے گا وہ دی پیشانی تے لکھے ہوئے گا آج اللہ کی رحمت سے یہ محروم ہے، یہ لکھے آئے گا توجہ ہے آج اللہ دی رحمت تو مایوس ہے، او متولی اور او مقتدی امامہ دے پیچھے نمازاں پڑھ کے
امامہ دی غیبتہ کرنیاں عیب کرنے امام انجدہ ہے میں نے خبردار کرنا چاہنا وا علماء حقہ دی غیبت کرنا لے ہو اے سوچ لو قیامت دن نمازہ روزے ہر شائل ہے کہ رب دی بارگاہ اندر جاؤ گے لیکن حضرت آدم علیہ السلام تو لے کر میرے امام الانبیاء سلطان آدم سلطان انبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان گے اور جو آئے گا وہ بندہ علماء دی غیبت کرنے والا وہ دی پیشانی تے لکھیا ہے آج اللہ دی رحمت تو مایوس ہے اوتھے کنڈی وڈی ذلت اٹھانی پوے گی تے بہتر ہے اوتھے ذلت اٹھانا لو آج بعد آ جاؤ علماء حقہ دی غیبت کرنا لو علماء دے پیچھے نمازاں بھی پڑھ دے ہو جنازے بھی پڑھ دے ہو غیبتاں بھی علماء دیاں کر دے ہو علماء میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت دے علماء حقہ بنی اسرائیل دے نبیوں دی طرح ہے تو جو ہے ستے تو نہیں ارے اگے جا کے دساں گا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے عالم سن اس واسطے سرکار نے فرمایا میری امت دے علماء بنی اسرائیل کی طرح ہیں یعنی جس طرح بنی اسرائیل دے نبیوں نے آ کے تبلیغ کی تھی اسی طرح ہی حضور نے فرمایا میری امت دے علماء تبلیغ کریں گے لیکن کیڑے علماء حقہ علماء سو نہیں علماء سو نہیں علماء سو چند ٹکیاں دے پیسے خاطر وک جاندے نے کدے عمران خان دے نال کدے گنجیاں دے نال کدے پرویز الہی دے نال وہ علماء حقہ نہیں وہ علماء سو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لکھا جو میرے آقا علیہ السلام کی امت کا امام ہے حضور نے جس کو سلام بھیجا ہے اس امام اعظم ابو حنیفہ نے لکھا جس عالم کا بادشاہ کے دربار میں آنا جانا ہو اس کے ایمان میں شک نہیں وہ پکا بے ایمان ہے وہ امام نہیں وہ بے ایمان ہے امام تو اعلیٰ حضرت بریلوی ہیں امام تو علامہ فضل خیر آبادی ہیں امام تو میاں شیر ربانی شرک پور کا بادشاہ وہ امام ہے امام تو خواجہ خواجگان خواجہ امیر الدین کوٹلہ شریف والے ہیں وہ امام ہیں امام تاجدار بریلوی ہے امام تاجدار کوٹلہ میرلی شاہ ہے وہ امام نہیں وہ بے ایمان ہے کبھی عمران خان کی پارٹی کے ساتھ کبھی نواز شریف کی پارٹی کے ساتھ کبھی پرویز الہی کے ساتھ کبھی مشرف کے ساتھ وہ امام نہیں وہ لوٹا ہے لوٹا امام احمد رضا ہے اگر برطانیہ ملکہ وکٹوریہ اگر خط لکھے آکھے امام احمد رضا کو ہماری کچہری میں حاضر ہونا ہے تو امام احمد رضا بریلوی کا امام بیٹھ کر بریلوی شریف میں فرمائے احمد رضا محمد عربی کی کچہری میں حاضر ہونے والا ان لوگوں کے کچہری میں احمد رضا حاضر نہیں ہو سکتا وہ امام ہے وہ امام نہیں جو نواز شریف کے ساتھ بھی گنجوں کے ساتھ بھی عمران کے ساتھ بھی وہ امام نہیں وہ علماء سو ہیں اور پکے بے ایمان ہیں تو جب انگریز کی آمد ہندوستان کی دھرتی پر ہوئی جب انگریز کتا یہاں آیا بے ایمان یہاں تاجر بن کر آیا اور تاجور بن بیٹھا وہ اپنے ساتھ اپنا نظام تعلیم بھی لایا یہ سکول کی کتابوں میں لکھا ہے انگریز یہاں بر صغیر و پاک و ہند میں تاجر بن کے آیا تھا اور کتا یہاں آ کر تاجور بن گیا اپنے ساتھ وہ اپنا نظام تعلیم لایا تھا اس بے ایمان نے جب تعلیم سرسور کو دی اس نے جب سرسور کو دی سرسور نے ایسے آنے والی نسلوں کو خراب کیا اور انگریز جو تھا تاجر بن کر جب آیا اس نے جب انگریز کی آمد بر صغیر پاک و ہند میں ہوئی اس نے آتے ہی علماء کو خریدنا شروع کر دیا اس نے آتے ہی علماء کو خریدا علماء سو کو خریدا ان کو خزانے دیے ان کو نذرانے دیے میں ان لوگوں کی ہسٹری کو اچھی طرح جانتا ہوں
جنہوں نے اس وقت 1857 میں انگریز سے 6 روپیہ ماہانہ تنخواہ لیتے تھے، وہ بد مذہبوں کے امام تھے، علماء سوء حق کے امام تھے، ہمارے نزدیک وہ بے ایمان تھے۔ انگریز جب آیا اس نے علماء سوء کو خریدا، خریدنے کے بعد کسی کو اس نے 3 روپیے ماہانہ وظیفہ لگایا، کسی کو 6 روپیے لگایا۔ جب خریدا انگریز جب ہندوستان کی دھرتی پر اس نے قدم رکھا، آتے ہی اس نے اسلام پر حملہ کیا، ایمان پر حملہ کیا، ذات مصطفیٰ پر حملہ کرنا شروع اس نے کرایا۔ اس نے علماء سوء کو خریدا، اور وہ علماء سوء کھاتے مصطفیٰ کا تھے، منبر بھی حضور کے منبر پر بیٹھ کے میرے آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے۔ کوئی کتا کہہ رہا تھا حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، اس وقت تنہا جو باطل کی قوتوں سے ٹکرانے والا ننگی تلوار تھا، وہ سنیوں کی جان، ہمارے ایمان کی پہچان، عظیم البرکت امام اشاہ احمد رضا فاضل بریلوی تھا، جو ذات کا پٹھان تھا لیکن پکا ہمارا ایمان تھا۔ انگریز نے آ کر علماء کو خریدا، علماء سوء کو جب اس نے خریدا، اور وہ علماء سوء اس سے نذرانے لے رہے تھے، کسی کو شمس العلماء کا اس نے خطاب دیا، کسی کو اس نے سر کا خطاب دیا، کسی کو انگریز نے پروفیسر کا خطاب دیا۔ وہ منبر پر بیٹھ کر میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کر رہے تھے، یہ کہہ رب کی ذات کے بارے میں بھی گستاخیاں کر رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے نعوذ باللہ اللہ بھی جھوٹ مارتا ہے، مصطفیٰ کا جو علم ہے وہ شیطان سے کم ہے، شیطان کا علم زیادہ ہے۔ یہ علماء سوء، یہ بد مذہب جو تھے اس وقت انگریز نے ان کو خریدا تھا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں دھڑا دھڑ گستاخیاں کر رہے تھے۔ اس وقت علماء حقہ اٹھے جنہوں نے آ کر مصطفیٰ علیہ السلام کی اور رب کی شان کو بیان کیا، وہ اہل سنت کے امام تھے، وہ اہل سنت کے امام تھے، علامہ فضل خیر آبادی تھے۔ جب انہوں نے آ کر انگریز کو للکارا تھا، وہ علماء سوء نہیں تھے، وہ علماء حقہ اہل سنت کے امام تھے، جنہوں نے آ کر انگریز کتے کو للکارا تھا۔ وہ سنیوں کے امام علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ تعالی تھے، اور دلی کے چاندنی چوک پر علماء حقہ کو پھانسی دی گئی۔ ایک دن میں 300 علماء کو سولی پر لٹکایا گیا، اور علماء سوء خوش ہو رہے تھے، علماء حقہ مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے۔ میں نے کسی نے سوال کیتا ہے، میں کہ جمعے تے جواب دیواں گا جے چس نہیں آنی، میں کہ جمعے دن انشاءاللہ تینوں جواب دیواں گا۔ میں کہا جی ویکھو، جدو بھی ذات مصطفیٰ تے حملہ ہویا ہے، ذات خدا تے حملہ ہویا ہے، ذات اولیاء تے حملہ ہویا، ذات علماء تے حملہ ہویا، وہ تو اہل سنت ہی اٹھے نے، اہل سنت ہی عوام اٹھی، یا اہل سنت علماء اٹھے، باقی علماء کیوں نہیں اٹھے؟ میں کہا گل جمعے تے جواب دیواں گا، جے چس نہ ہوئے تے پہے واپس ہے۔ جواب میں کہا سجنا سن، جواب یہ ہے کہ جدو اساں قربانی کرنے ہیں ادو میں کہا کتا لیانا ہے کہ کھوتا لیانا ہے کہ بکرا چھترا لیانا ہے، قربانی تے حلال جانور لگدا ہے، حرام نہیں لگ سکتا۔ قربانی تے بول دے نہیں جے، قربانی تے کیڑا لگدا ہے؟ حرام لگدا ہے، قربانی تے حلال جانور لگدا ہے۔ اور مصطفیٰ نے پسند بھی اہل سنت نے فرمایا، اس واسطے اہل سنت والے حلالی نے حرامی نے، حرامی قربانی واسطے حلال جانور لیندے ہو، انج نہیں حلال پسند کرتے ہو۔ رب نے بھی اپنے حبیب دی ذات تے پہرا دین واسطے حلالی علماء لبے نے۔ اس واسطے دلی دے چاندنی چوک تے کئی علماء نو پھانسی دیتی گئی،
سینکڑوں علماء نو پھانسی دے لٹکایا گیا، کئی دن علماء دی لاش نو دلی دے چاندنی چوک دے اندر لٹکایا رکھیا۔ انہاں دے وچ اہل سنت دے امام، سنیاں دے پیشوا علامہ فضل خیر آبادی نو کالے پانی دا سزا دیتی گئی۔ علامہ حسن نورانی سن، بڑے بڑے امام سن جنہاں نو پھانسی دیتی گئی۔ علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ تعالی وہ مرد مجاہد ہے جنہاں نے سب تو پہلا فتویٰ دیتا سی انگریز کتے دے خلاف مسلمانوں واسطے فرد ہے انگریز دے خلاف جہاد کرنا۔ انہیں آپ نو کالے پانی اندر سزا دیتی۔ انگریز ایک دن آیا، آپ دا جسم گل گیا، بالکل گل گیا، ہڈیاں بھی سمجھو خراب گل گئیاں، این جسم دے کر ہاتھ لاندے سن جڑا جسم دا ماش گوشت سی نال آ جاندا سی۔ کالے پانی سزا دیتی، لیکن محمدی شیر سی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اولاد سی، فاروقی خون اندر ٹھاٹھے ماردا سی۔ ایک دن انگریز کتا آیا آپ کو لوں، علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کو آیا، آ کے آخر سنیا سنے اپنے امام دیا گلا تو کہڑے پیجوں نے پیچھے لگ گئے ہیں انگریزوں کی تاریخ سائنسدانہ سائنسدان تو امام غزالی لکھے کافر نے بے ایمان نے سائنسدان نے یوں کیا۔ میں کہا سائنسدان کتے کھوتے دا موتر پین والے سائنسدان علماء گھٹ سن، میں کہا علماء حقا نے وہ کم کیتے نے، سائنسدان اجے تک پریشان ہے۔ سائنسدان بھی علماء دے قدم چ بہنا پیا ہے۔ علامہ فضل خیر آبادی کو انگریز کتا آیا، آ کے کہنے لگا فضل خیر آبادی صرف اینا کہہ دے تیرے خلاف اساں میں انگریز کے خلاف جڑا فتویٰ جہاد دیتا وہ میں نہیں دیتا، ہندوستان دی دھرتی تے میرے نام دا کوئی اور فضل خیر آبادی جن نے تواڈے خلاف فتویٰ دیتا ہے، صرف اینا کہہ دے تے تینوں چھڈ دیواں گے۔ اور فاروقی خون اندر ٹھاٹھے ماردا سی، نواز شریف تے عمران دا خون ٹھاٹھے نہیں ماردا، فاروقی خون اندر ٹھاٹھے ماردا سی۔ اور فاروق اعظم دی اولاد سن، فاروقی خون ٹھاٹھے ماردا سی۔ فاروق اعظم تو نے این سورج والے ویکھن تے آکھن کچھ خدا دا خوف کر، کنڈ پیا ساننا ہے تے دن ہوئے تے فاروق اعظم رات بنا چھڑدے نے۔ فاروقی خون ٹھاٹھے ماردا سی۔ علامہ فضل خیر آبادی تیار ہو گئے، اب فرمایا بجو کھان والی قوم موتر پین والی قوم تو کہنا انج کہہ دے تواڈے کتیاں دے خلاف جہاد کرنا فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے، فتویٰ نہیں دیتا ہی۔ اسا ایسے اماموں دے وارث ہیں، اسا طارق دلیل ورگیاں دے تے پیراں دے ورگیاں دے اسی وارث نہیں۔ مکرو لین کدے گڑے جا ڈگن لوٹن دفاع ہون پنا ساڈے امام علامہ فضل خیر آبادی جن نے انگریز نو للکاریا، آپ نو جدو پھانسی ہوگی آپ دنیا تو چلے گئے، انگریز آدھے جسم مبارک تو بھی ڈر رہا سی کہ در فاروقی درویش دوبارہ اٹھ کے ساڑا پینا نہ کر۔ علامہ کفایت اللہ کافی آپ نو تختہ دار پھانسی تک لے جایا گیا، جا جدہ ہوندہ تم نے کمبل لگ جانا سی۔ مشرف نو سائیاں گیا پھانسی دینی دل لٹکانا دے گیا، کنی طاقت سے مشرف کلوں چڑی نہیں پھڑک دی۔ رب نے دسیا ہے صدا بادشاہی تیری نہیں، صدا بادشاہی میں خدا دی ہے۔ آج وہ وقت آگے پاسا نہیں پلٹا سکتا، پاسا نہیں پلٹا سکتا۔ وقت ہے ایسی کہ چودے دور کے اندر چڑی نہیں پھڑک دی سی، اینی پاور سی۔ میں کہا کدھر گئیاں تو اڈیاں پاوراں، کدھر گئیاں طاقتاں، رب کو کوئی طاقت نہیں چلتی۔ آج تو دا پاسا نہیں پلٹا سکتا۔ اہل سنت دے امام آج بھی جے دنیا تو چلے گئے نے، آج بھی قبر کے اندر زندہ نے، انگریز آج بھی ڈرتا ہوئے۔ علامہ کفایت اللہ کافی آپ نے جو تختہ دار پھانسی تک لے جایا جا رہے سی، جدو آپ چلے گئے تو انگریز کہنا بابا کوئی آخری تمنا ہوئے، کیونکہ جدو پھانسی تک لے جایا جاتا ہے تو پوچھتے نے کوئی آخری تمنا، ہر بندہ آخری تمنا وعدے کرتا ہے، میں میری یہ تمنا ہے مینوں ماندہ نال ملا دے یا فلاں کر دے، جو بھی ہوندی ہے۔ علامہ کفایت اللہ کافی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نو تختہ دار پھانسی تک جدو لجایا گیا، انگریز نے پوچھا بابا کوئی آخری تمنا ہوئے، اور سونے مسلمان سنیاں دے امام بولے آئی، اے بد مزمانہ امام تو علماء سو نہیں، علماء حقہ بولے آئی،
مصطفیٰ علیہ السلام دا شہزادہ بولے سید کفایت اللہ کافی سید زادہ سی واقعہ ہی امام علی مقام امام حسین دا علامہ سید کفایت اللہ کافی نے حق ادا کیتا ہے انگریز کہنے لگا کوئی آخری تمنا آپ نے فرمایا آخری تمنا ہے قلم کاغذ دوات لے آکے دے دے بس اور کوئی تمنا نہیں انگریز پریشان ہو گیا بے تختہ دار پھانسی دے ہے حجے بھی انہوں قلم دوات کاغذ یاد ہے جب انگریز نے لیا کے دیتا آپ نے فرمایا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن باقی رہ جائے گا جو پڑھے گا خیر الانام پر درود اس کا جسم آگ سے محفوظ رہ جائے گا اما نارام خورو کھاندے مصطفیٰ دا ہو تے آخدے حضور دی ذات درود شریف پڑھنا جائز نہیں تیرے میں کہا پیو دی شریعت ہے پڑھنا جائز نہیں ہے جدو فتنہ اٹھیا وہ جو تنہا اعلی حضرت فاضل بریلوی عظیم البرکت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام دے مظلوم مجدد نے آپ دے دور اندر 65 فتنہ اٹھے 65 اور آپ ذات پٹھان سن تنہا کھڑے ہو کے آپ نے 65 فتنہ دا مقابلہ کیتا ہے احمد رضا 6 سال دی عمر سونے مسلمانہ بد مذہباں تے رافضیاں والے ٹر پنے اپنے امام دی شان سن تیرا امام 6 سال دا سی منبر رسول تے بہ کے مصطفیٰ دا میلاد بیان کر چھڑے اور 1 مہینے دے اندر قرآن شریف حفظ کر لیا ہے جدا ترجمہ پڑھنا کنز الایمان پڑھن نال ہو جاندا ہے بندے دا تازہ ایمان ہوندا ہے کہ نہیں اس واسطے بڑے بڑے ظالماں پھر انہیں طاقت آن گیا لیکن سارے مٹ جان گے صدا بعد شاہی مصطفیٰ دی چلنی ہے یا مصطفیٰ دے خدا دی چلنی ہے اور اس دنیا تے دین مصطفیٰ ہی چلے گا علامہ کی فیض اللہ تاں گیا سی نا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا پڑھے گا جو خیر الانام کی ذات پر درود اس کا جسم آگ سے محفوظ رہ جائے گا ایک دفعہ پڑھ کھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اچھی والا بڑا مسلمانہ میرے آقا علیہ السلام خود سن دے نے میرا یہ ایمان ہے مصطفیٰ دا فرمان میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اہل محبت دا درود میں خود سننا بھی ہاں جواب بھی دینا ہوا انہوں بھی پہچاننا او دے پیو دادے نے بھی جاننا ہوا اس جگہ نو بھی جاننا ہوا اس نظریے نال پڑھ کے مصطفیٰ مینوں دیکھ رہے نے پڑھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اور اللہ نے فرمایا غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے جڑا کتا آخر ہے نا یا رسول اللہ کہنا نکاح ٹوٹ جاندہ ہے اور میں نے بے ایمانہ انگریز دے ڈالر کھانا لیا تیرا نکاح ٹوٹتا ہے ساڈا نکاح انی دیر تک جڑتا ہی نہیں جنی دیر تک نکاح اندر یا رسول اللہ نہ کھا جائے اللہ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ دور وہ تو علماء سو بد مذہباں نے انگریزاں کو پیسہ لے کے میرے آقا علیہ السلام دے گستاخیاں کی تیاں میرے کو صراط مستقیم بد مذہباں دی پئی ہے انہاں کتیاں نے لکھیا اگر نماز دے اندر کھوتے تے بیوی دا خیال آ جاوے نماز نہیں ٹوٹتی نعوذ باللہ اگر مصطفیٰ دا خیال آ جاوے تے نماز ٹوٹ جاندی ہے لکھ لعنت توڑے جمن دی ساڑی انی دیر تک نماز ہی نہیں ہوندی جنی دیر تک مصطفیٰ دا خیال نہ آوے ہوندی ہے بول دے نہیں وہ تو اعلی حضرت بریلوی بولیا اور فرمایا جنی دیر تک مصطفیٰ دا خیال نماز نہ آوے ساڑی نماز ہی نہیں ہوندی بول دے نہیں کوئی بولیا وہ تو کتے کی بولے بد مذہب بولے علماء سو بولے جی نعوذ باللہ حضور مر کے مٹی ہو گئے ہیں لاکھ لعنت کھاندا مصطفیٰ دا دونوں بھونکن لگدا او دو اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت
ننگی تلوار لے کے آ میدان چائے. آپ نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور کئی علماء اور علماء سو بھونکے کہ مصطفیٰ قبر چ نہیں آندے، انہاں دی تصویر بھی کھائی جاندی ہے. او دے بھی میرا امام بولیا، فرمایا فٹے منہ تواڈے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بنفس نفیس قبر اپنے غلام دی قبر چ آندے نے. خود مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلام دی قبر چ آندے نے. بولو مجھے بولو. اس واسطے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود آندے نے. بڑی حضور دی تصویر بھی کھائی جاندے. فٹے منہ میں کہا تیرے جمن تے تو نہ ہی جمع دے، تیری جگہ تیری ماں وٹا جمع لیندی تے بہتر ہے مصطفیٰ نوں تے نہ بھونک دے. شرم نہیں آندی. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا کھاؤ انگریز کو 6 روپیہ مہینہ تنخواہ لے کے مصطفیٰ دی ذات تے بے ادبیاں ہو رہی سن. وہ تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ آپ میدان چائے فرمایا میرے آقا علیہ السلام خود بنفس نفیس تشریف لے آندے نے. خود بول دے نہیں جی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لے آندے نے. اور تشریف جدو لے آندے نے جیڑا بندہ ایتھے حضور دی ذات تے درود پڑھے، حضور دے دین نو حق مننے، جدو قبر جائے گا میرے مصطفیٰ خود فرمان دے جانے دو یہ تو اپنا ہی ہے. بول دے نہیں جی. تو جو فرمایا وہ تو اعلیٰ بریلوی فرمایا منکر دور ہو ہم رسول اللہ کے، منکر دور ہو ہم رسول اللہ کے، اور جنت بھی رسول اللہ کی. جو ان سے مستغنی ہوا وہ تو بولے جی حضور کا وسیلہ نہیں دینا چاہیے. پھٹے منہ میں کہ تیرے جمن دے بابے آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نسیان ہویا تے آپ روندے رہے. آخر رون تو بعد ایک دن آسمان والے نگاہ جدو کر کے دعا کیتی کہ مولا اس مصطفیٰ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے دے نال مینوں معاف فرما دے. رب نے فرمایا آدم تو کتوں مصطفیٰ نو جانے ہے؟ عرض کیتی مولا جدو تو مینوں پیدا کیتا سی میں آسمان والے جدو نگاہ کیتی نا تیرے نام دے نال اے نام لکھیا سی، میں کہ رب نو کوئی پسند ہی ہے جو رب نے اپنے نام دے نال محمد جوڑ کے رکھے ہے. رب نے فرمایا جا معاف کر چھڈے. میں کہ تیرے تے میرے باپ دی توبہ مصطفیٰ دے وسیلے دے نال ہوئی، پتر پچھوں وسیلے دا ہی منکر بن بیٹھیا. تے اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو ان سے مستغنی ہوا، جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا. جڑا میرے مصطفیٰ تو مستغنی ہوا جہنم میں گیا ہی. سمجھ آئی نا؟ اللہ بولے جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا. ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی رسول اللہ دی حاجت ہے. جدو خانہ کعبہ بنایا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بنا کے فرمایا مولا کعبہ میں بنایا ہی بسان آلہ تو بھے چھڑ. ہوتے کہاں خلیلو بنا، ہوتے کہاں خلیلو بنا، کعبہ و منا لولاق والی صحابی سب تیرے گھر کی ہے. جڑے میرے مصطفیٰ نہ ہوندے نہ صفا ہونا سی، نہ مروہ ہونا سی، نہ خانہ کعبہ ہونا سی، نہ میدان عرفات ہونا سی، کچھ بھی نہیں نہ تو اس دھرتی دی ہونا سی. رب ذوالجلال نے اپنے حبیب دے صدقے اس کائنات کو بنایا ہے. اس وقت علماء انگریز علماء سو انہوں خریدیا اور گستاخیاں کر رہے تھن. اعلی حضرت مجدد دین ملت احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ دی ذات تناب پہرا دے رہے سے. آج دے ساٹھے جا کے حکمران بھی تے جڑے بچار دے سرمایہ دار جا کے ہندوؤں نہ رل جاندے نا ٹھیک ہے پھر تواڈے موتے جویں کہندے ہو سی کر لینے ہیں. اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوؤں دے ہمسائے رہے نے لیکن ہندوؤں نے انج للکار کے رکھے ننگی تلوار دی طرح. ہندو بھی ڈرتے سن. اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہمسایہ سی ہندو. اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیا کہ گاں ساڈے مذہب وچ حرام ہے تینوں اساں گاں نہیں کرن دیواں گے. پٹھان دا پتر اعلی حضرت سنیاں دا امام ساڈے اہل سنت دی جان اعلی حضرت ایسا. اور ہندو کہنے لگا گاں نہیں کرن دیواں گے، ساڈے مذہب ساڈا خدا ہے.
اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ بولے اب فرمایا جو اللہ رسول نے حلال کی تھی کون نہ حرام کرنا اللہ میں گاں کراں گا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے گاں نو ذبح کیتا ذبح کر دیتا. آپ دے گھر دی دیوار بھی ٹوٹی ہوئی ہے ایسے ہی آپ ستے ہوئے سن تے ہندو رات نو خنجر لے کے آپ نو مرن واسطے آ گیا. سونا مسلمانہ تیرا امام کڈا دلیر سی تے بندہ جدو دین مصطفیٰ تے پیرا دیندا رب خود رب ذوالجلال خود بندے دی حفاظت کرتا ہوئے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ گاں ذبح کر دیتی. ہندو رات نو گندی نیت نال آپ نو قتل کرنے واسطے آ گیا. آپ دی گھر دی دیوار پھلنگ گیا. جدو آپ نو مرن لگیا نا تے ماریا نہیں چیخو پکار کر دیا دیوار ٹپیا دیو جا گیا اپنے گھر چلا گیا. فجر دی نماز امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ پڑھا کے آ رہے سن. ہندو اگے آ گیا آپ نو کہنے لگا آپ نے فرمایا چلے چلے نکل جا. آپ نو گل سننے لگا آپ نے فرمایا چلے نکل جا. 3 دفعہ گیا چوتھی دفعہ کہنا حضور میری گل تو سنو. آپ نے فرمایا سنا سنا پھر مسلمانوں نے جو راتی تیرے نال بیتی ہے اور سنا. تے کتے بھونکنے نے کہ حضور علم غیب نہیں. میں کہنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ دسیا 10 جو راتی تیرے نال ہوئے. وہ ہندو نو کہنے لگا 10 پھر مسلمانوں نے تیرے نال راتی کی ہویا ہے. ہندو کہنے لگا مسلمانوں سنو میں تواڈے امام نو راتی گندی نیت نال قتل کرن واسطے آیا سا تلوار لے کے. جدو میں آیا ہاں ایک شیر سی جڑا اعلیٰ حضرت دا پیرا دے رہا سی جے میں قریب ہوندا تو نے مینوں کھا جانا سی. اعلیٰ حضرت بولے فرمایا ہندوا تو کی سمجھنا ہے میں مصطفیٰ دی ذات دے پیرا دینا تے مصطفیٰ مینوں لاواسا چھڑ دیں گے. آتا ہے انہیں فقیروں پہ کچھ رحمی ایسا خود دے اور خود کہیں مولا میرے منگتوں کا بھلا ہو. وہ تو کہتے رہے مانگ رہے اور مانگ میں کیا مانگتا میری جھولی ہی تنگ تھی. لب واں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیگ یا رسول اللہ تیرے پاک در کی ہے. فریاد امتی کرے جو حال دار میں فریاد امتی کرے جو حال دار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. لب باہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیگ یا رسول اللہ تیرے پاک در کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے میری سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت کر. علی گڑھ جس یونیورسٹی دا سرسور بانی سی سرسور جس کتے نے کہا تھا نعوذ باللہ نبی علیہ السلام اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں اس کتے نے کہا وہ کوئی سید نہیں تھا وہ سور تھا ذات کا چوڑا تھا سید نہیں تھا. جب برطانیہ علیحدہ ہوا اس کتے نے پیلی ٹوپی ڈال کے ہندوستان میں آ کے اپنے آپ کو سید ظاہر کیا. مسلمانوں بتاؤ سید بھی ہو اور خان بھی ہو یہ ہو سکتا ہے؟ اس کا بانی علی گڑھ یونیورسٹی کا پروفیسر ضیاء الدین اس کو ایک میتھ کا سوال ضیاء الدین علی گڑھ یونیورسٹی کا پروفیسر سی ایک میتھ دا ریاضی دا سوال آیا وہ کل حل نہیں ہویا. اور ہندوستان دے لیکچرار پروفیسر بڑے بڑے ماہر انجینئر انہوں نے سوال بھیجا سوال نہیں حل ہو سکیا. ایک دن انہوں نے خیال کیتا ایکسفورڈ یونیورسٹی ہے کوئی چوڑیاں دی لندن دے اندر ایکسفورڈ یونیورسٹی ہے چوڑیاں دی انگریزاں دی لندن دے اندر میں لندن جانا اتوں سوال ہر کے کر کے لے آواں گا کیونکہ ہندوستان دے تمام لیکچرار پروفیسر نے جواب دیتا ہے اساں ریاضی دا سوال حل نہیں کر سکتے ساڈے کولوں جواب نہیں. قربان جاواں تیرے تے میرے امام عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ دا ایک منن والا علامہ سلمان رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ
اتنے موجود سن. اس پروفیسر دے نال یارانہ سی. انہوں کہن لگے آ اج میرے امام کو چل, لندن بعد جامی, جرمنی بعد جامی, آ میرے امام کو چل, اتنے تیرا سوال حل ہو جائے گا. جی میں آج لوگ بھونکتے نے مولویاں نے کی کیتا, اور میں کہ مولویاں نے کی کیتا, جمن تو لے کے مولوی تیرے نال رہا ہے, ہجے بھی آنا ہے مولویاں نے کی کیتا ہے. تینوں مسلمان بھی مولویاں نے کیتا, تیرا جنازہ مولویاں نے پڑھایا, تیرا نکاح مولویاں نے پڑھایا, تے اجے انے مولوی نو کی پتا. میں کہ چوڑے دی پڑھائی پڑھنا ہے پتا سی ہے, جڑا اللہ دا قرآن پڑھنے والا ہے انہوں ککھ نہیں پتا. اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ دا شاگرد ضیاء الدین پروفیسر علی گڑھ یونیورسٹی نو دا نال لے کے اپنے امام اپنے مرشد اعلی حضرت کو حاضر ہوئے. رانا سلمان کہنے لگے حضور اے پروفیسر ضیاء الدین کو ملنے واسطے آئے. زیارت ہوئی, زیارت کرنے تو بعد ضیاء الدین کہنے لگا حضور اے میرا ایک ریاضی دا سوال ہے, حل کر دیو. بڑے بڑے ہندوستان, پورا ہندوستان پھریا, بڑے بڑے لیکچرار, پروفیسر, انجینئر جنہوں اپنی میت تے ناز سی وہ یہ سوال حل نہیں کر سکے. میں لندن جان دا ارادہ بنایا, اے تہاڈا منن والا سی نے کہا ایک دفعہ میرے استاد میرے امام کو تا چلنا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اسا انج احمد رضا انج نہیں کرتے. احمد رضا کو کوئی شے ایسی تا احمد رضا کرنے ہیں. ضیاء الدین نے سوال رکھیا اعلیٰ حضرت کو, میرے امام نے او بولدا گیا, میرے امام سندا گیا, او نے سوال ختم کیتا, میرے امام نے کیا اے جواب ہے. سوچی پہ گیا, کہنے لگا احمد رضا میں تو خالی سمجھنیا تو مولوی ہے, تو تا بڑا بڑا لیکچرار پروفیسر بھی ہے. پروفیسر انگریز دا لقب, آپ پروفیسر نہیں سن, آپ عالم دین سن. بڑا ماہر ریاضی دا, میں تا بڑا ماہر. اللہ نے فرمایا 10 اللہ دے قرآن کیڑی شے نے, اللہ دے وہ پہلا آپ دے مخالف سی, مولوی کی کرتے میں. جب آپ نے سوال دا جواب دیتا قدمی پہ گیا, کہنے لگا حضور معاف کری. تو اعلیٰ حضرت غیرت مند امام سی, وکن والا امام نہیں سی, ووٹ منگن والا امام نہیں سی, ایم پی تے ایم این تے وزیر اعظم تے مشیراں دے دروازے کھڑکان والا امام نہیں سی, غیرت مند امام سی. او امام صرف بارگاہ مصطفیٰ کو منگن والا سی. نان پارا ایک ہندوستان دے اندر ریاست ہے, او دا نواب آخری گل اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاضر ہویا. آپ دے قدم حاضر ہو کے آخر ہے حضور میں سنے ہیں تو محدث بھی ہیں, مفسر بھی ہیں, اور عالم بھی ہیں, فقیہ بھی ہیں, بڑا بڑا شاعر بھی ہیں. میں سنے آج کل تیرے مدرسے دے حالات بڑے کم نے, حالات مدرسے دے ٹھیک نہیں, خرچہ کم ہو گیا ہے. انج کر میری شان اندر چند اشعار لکھ دے, میں پورے سال دا خرچہ چک لواں گا. جے ساڈے ورگا کوئی مولا ہوندا تو میں کہنا ماشاءاللہ جی بسم اللہ سر جی کیڑی گل ہے, تسا 4 اشعار آکھدے آپا پوری کتاب لکھ دینا, ذرا دے تے صحیح نہ لاکھ لانا دے مال تنن واسطے. غلام حضور دا بننا منگنا انگریزاں کولوں جا کے لاکھ لانا دے دعویٰ غلامی دے, غلامی رسول میں موت. میں کہ غلامی انگریز اندر موت قبول ہے. اعلیٰ فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ بولے, آپ نے فرمایا کروں مدح اہل دول رضا, کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دی پارا نہ نہیں. اور فرمایا میں اپنے محبوب دے در دا گدا ہاں, کوئی روٹی ٹکڑا لا نہیں, در در تو جا کے منگا. تے اساں جدوں دا مصطفیٰ دا در چھڈے انہاں ملا تے پیراں نے جدوں دا مصطفیٰ دا در چھڈے, کدے ایم پی دا دروازہ کھڑکایا, کدے ایم این دا کھڑکایا, کدے وزیر اعظم دا کھڑکایا, کدے کتھے. مولا کا مولا ڈب نہیں مرا,
اردو دعویٰ حضور دی غلامی دا ہے، دروازے ایم پی دے کھڑکانا پھرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی فرماندے نے کروں مدا اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا ہے دین پارا ہے نا نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت بریلوی اگے بولے، فرمایا جڑا مصطفیٰ دا در چھڑ کے جاندا ہے ذلیل ہوندا ہے، پھر کے گلی گلی تباہ، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو دے عقل خدا، یا رسول اللہ پھر تیری گلی سے جائیں کیوں، آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے، آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے۔ اچھی بولو آخری گل تقریر دا اختتام، جڑے جڑے مصطفیٰ دے ٹکڑوں تے پلے نے اچھی بولو، آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے۔ تساں نہیں پلے، میں لگدا پیا ہے تساں کدے سردار تے ایم دے میں ٹکڑاں تے پلے ہو، میں مصطفیٰ دے ٹکڑاں تے پلے، اللہ دی مہربانی ہے۔ میں کسے جنگیردار تے لمبردار دے ٹکڑاں تے نہیں پلیا، میں مصطفیٰ علیہ السلام دے در دے ٹکڑاں تے پلیا ماں۔ اچھی بولو آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے، انج نہیں چس آئی، چس آنی چاہیے، آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے آقا صدقہ تیرا۔ میں کہا ملا مصطفیٰ دا دربار چھڑ کے دے کدے ایم پی تے ایم این دے دربار اتنے جا کے دروازے دے نستا ہے تے ایم پی ایم این سوتر آکڑا ہوندا میں دی ستا ہویا دے شامی لاکھ لانا تے میں کہا مصطفیٰ دا دربار چھڑ بیٹھا ہے تے انجی دلیل ہونا ہی ہجے بھی وقت ہے مصطفیٰ دے دربار تے جھک جا، مصطفیٰ ایتھے بھی دین گے قبر چ بھی اینا دین گے، جو مر کے قبر جائیں گا جب امام جلال الدین سیوطی گئے فرشتے نے پوچھا ما کنت تقول فی هذا الرجل، مصطفیٰ دی ذات کے بارے کیا کھنا ہے تے میرے امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بولے، سرکار نے فرمایا فرشتیو اے دے کول نہ پوچھو میں کون ہاں، میرے کول پوچھو اے کون ہے۔ بولے مسلمانہ امام جلال الدین سیوطی او امام جنہوں 72 مرتبہ مصطفیٰ نے جا کے آمنے سامنے دے عرض کرے، ایسا مصطفیٰ دے ٹکڑیاں تے پلنا کسی حکومت تے انگریز دے ٹکڑیاں تے نہیں پلنا، آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے، بولو غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے آقا صدقہ تیرا۔ ٹھیک ہے جاؤں گے آج تو بعد نہ جو تو بھی کوئی پریشانی آ جاوے رب دی بار کے جھک جاوے، مصطفیٰ نو وسیلہ بنا لے، میرے آقا علیہ السلام پر نفس نفیس خود تشریف لائے آنے وما علی البلاغ۔